یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، ہے سب کو یقین کوئی بھی پھیرا نہیں خالی، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو فکر معیشت میں پریشان ہے مولا، روزی پہ لگا دے انہیں حسنین کا صدقہ، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد، اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد، ہر رنج و الم دور ہو اور گھر رہے آباد، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو کہ ہے بیمار انہیں جلد شفا ہو، جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو، ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا ہو، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، ارے ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا، ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا، اور زینب و کلثوم سکینہ کے چچا کا، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، معصومہ قم بھائی کی فرقت کا واسطہ، معصومہ قم بھائی کی فرقت کا واسطہ، اور شاہ خراساں کی سخاوت کا واسطہ، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، اور مومن جہاں رہتے ہیں وہاں امن و امان ہو، مومن جہاں رہتے ہیں وہاں امن و امان ہو جائے ظہور زمان اور دور زمان ہو، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، روزے پہ سبھی جائے یہ شاہی کی دعا ہے، روزے پہ سبھی جائیں گے شاہی کی دعا ہے، مانگا ہے جو کچھ آپ کے در سے ہی ملا ہے،
یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خواجہ رضا نقوی، قائم ٹی وی کی خصوصی پروگرام، خصوصی نشریات رجب کے حوالے سے آپ مسلسل قائم ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ہم شب معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام کے حوالے سے۔ جی ناظرین، آج یہ خاص شب ہے، یہ خاص دن ہے، شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مذہبی اسکالر ذاکرہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ جی ناظرین، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آئیے چلتے ہیں ان کی طرف، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کو میسج دیں گی۔ جی السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خاص اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، کیونکہ آپ بے انتہا مصروف ہیں ناظرین، اور مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے ان کا۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ کو اور قائم ٹی وی کی تمام ٹیم کو اور آپ کی توسط سے تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اس لیے کہ ائمہ اہل بیت کے گھر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ ایک بہت بڑا غم ہے، اس لیے کہ باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام جو کہ امام ہفتم ہیں، ان کی شہادت ہوئی، اور ان کا روضہ جو کہ کاظمین میں موجود ہے، اور جو کہ مرجع خلائق ہے، منبع انوار ہے۔ اور جب ہم حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات ہوتی ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی تاریخ ولادت کیا ہے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام 7 صفر کو اور سن 126 ہجری میں دنیا کو، اس عالم سفلی کو اپنے نور سے منور کرنے کے لیے تشریف لائے، اور اس کے بعد امام موسی کاظم علیہ السلام کے حالات زندگانی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے پہلے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کے والد ماجد چھٹے امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ عرب سے لے کر عجم تک زمانہ ایک وہ گزرا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا، تو اگر کوئی حدیث رسول بیان کرتا تھا تو کہتا تھا قال امام الصادق، اور اگر قال امام الصادق کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اتنی مستند شخصیت تھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب ہم امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور تک آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، یعنی حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کو مدینے سے اریسٹ کروایا گیا، اور اس کے بعد انہیں بغداد میں لے جا کر زندان میں مقید رکھا گیا، اور ایک طویل عرصہ زندان میں مقید رکھا گیا۔ تو یہ در حقیقت بدلتے ہوئے حالات تھے، نیرنگی حالات تھے، کہ جس کی بنا پر ہم کو کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا تسکو احتشام نظر آتا ہے، اور کبھی امام موسی کاظم علیہ السلام کی یہ بے کسی نظر آتی ہے۔ اور حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے حمیدہ۔ حمیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ زوجہ تھی کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت لکھی تو ان میں جو ایک نام تھا وہ حضرت حمیدہ خاتون کا تھا۔ حضرت حمیدہ یعنی
چاندی سے زیادہ مصفہ، چاندی سے زیادہ صاف و شفاف، چاندی سے زیادہ اجلی وہ شخصیت تھیں. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ کی ان عورتوں کو جو کہ سیرت کی، شریعت کی، فقہ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھیں، وہ ان کو جناب حمیدہ خاتون تک بھیجتے تھے. یعنی ایک خواتین میں ایسی شخصیت بھی موجود تھی جو کہ خاندان اہل بیت میں جس کو ایک امام معصوم علیہ السلام ریکمنڈ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں تک احکام شریعہ اور مسائل شریعہ پہنچائے. تو ان کے بطن مبارک سے جو شخصیت دنیا میں اس عالم وجود میں تشریف لائی انہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں. مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے جسے ہم مقام ابوا کہتے ہیں، اور یہی وہ مقام ابوا ہے کہ جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. روایت یہ کہتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سفر حج سے واپس آ رہے تھے. اچھا، اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خاندان نبوت کی بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن کے تذکرے میں ہمیں حج جیسی عظیم عبادت نظر نہیں آتی ہے. تو یہ بات بالکل ویسی ہے کہ جیسے آج بہت سارے علماء کرام، بہت سارے مراجعین اعظام، بہت سارے مجتہدین باوجود اس کے کہ وہ دین کا علم رکھتے ہیں لیکن کیونکہ وہ حج کی استطاعت نہیں رکھتے لہٰذا وہ حج خانہ کعبہ سے مشرف نہیں ہو پاتے، فیضیاب نہیں ہو پاتے. تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوں جو کہ استطاعت نہ رکھتی ہوں، لیکن ہمیں ائمہ طاہرین میں سے مسلسل وہ روایات ملتی ہیں. یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے 25 حج پا پیادہ فرمائے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ اس مشکل وقت میں، یعنی جب حج خانہ کعبہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے زیادہ فضیلت کون سی عبادت کی ہے؟ طواف کعبہ کی. یعنی نماز انسان اپنے وطن میں بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن اپنے وطن میں بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ اپنے وطن میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن طواف خانہ کعبہ کے لیے مکہ مکرمہ تک جانا ضروری ہے، خانہ کعبہ تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس کے بعد طواف خانہ کعبہ ملے گا. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ ایک ایسے مشکل وقت میں حج خانہ کعبہ کے واسطے تشریف لے گئیں، اور وہ حج سے واپس آ رہی تھی. مکہ اور مدینہ کے درمیانی مقام ابوا تھا کہ جہاں پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیگر ائمہ کی طرح مختون پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، اور تمام تر علائشوں سے پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے سجدہ شکر ادا بجا لائے، اور آپ نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، اور تمام ائمہ طاہرین کی ولایت اور امامت کی گواہی دی. سبحان اللہ. اچھا، تو یہ وہ دور کیسا تھا اس وقت، یہ جو ان کی ولادت ہوئی، اور امام جعفر صادق کی تو آپ کہتے ہیں نا کہ علمی ایک وہ ان کا سلسلہ تھا کہ انہوں نے کس طرح علم کو اجاگر کرتے چلے جا رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام. تو وہ دور کیا تھا، اس بارے میں تھوڑا سا اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں. دیکھیں، میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے تمام ائمہ طاہرین کے لیے مختلف قسم کے حالات آئے ہیں. یعنی حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی جو حیات ظاہری کے آخری دن تھے وہ ایک نہایت مشکل صبر والے ایام گزرے ہیں. اس کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام کو بھی زہر سے شہید کیا گیا. امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر 3 دن کے بھوک اور پیاس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ مدینہ لوٹ کر واپس آئے، اور یہاں پر اپنے جد نامدار کے تمام تر تعلیمات کو آگے بڑھایا. اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام جنہوں نے مدارس کی بنیاد رکھی. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے دور میں علوم اہل بیت آگے بڑھے. اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جنہوں نے زندان کی اسیری کی مشکلات کو برداشت کیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام وقت تھے، حجت خدا تھے، دین الہی کے نمائندے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے فرائض سے بالکل بھی بے خبر نہیں تھے، بلکہ ذمہ دار امت ہونے کی حیثیت سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی تمام تر
فرائض کو، ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور یہاں تک کہ ادا کیا کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسیر ہو کے بغداد تشریف لے گئے ہیں تو امام کے ایک چاہنے والے نے امام کے جب اس زندان کو دیکھا جو کہ نہایت گھٹا ہوا تھا، تنگ و تاریک زندان تھا، تو اس نے امام کے اس زندان کو تبدیل کروایا اور ایک ایسا جو کہ نسبتاً زیادہ روشن اور زیادہ کشادہ زندان تھا، وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے. لیکن کیونکہ ذمہ دار امت تھے، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے پہلے زندان میں نسبتاً زیادہ راحت و آرام میں تھا. اچھا، کیوں زیادہ راحت و آرام میں تھے؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ یہ والا جو زندان ہے اس کے برابر سے میں جو گھر ہے وہاں سے مجھے گانے کی، موسیقی کی آوازیں آتی ہیں. یعنی ذمہ دار امت ہونے کی حیثیت سے وہ قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر سکتے ہیں، مشکلات کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اپنے کانوں کے اندر جانا برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے. سبحان اللہ. جی ناظرین، ہم مسلسل امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسکالر، مذہبی اسکالر ڈاکٹر سعود عسکری صاحبہ موجود ہیں. اب وقت ہوا ہے بریک کا، کچھ ہی لمحوں میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی کینیڈا. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسیٰ کاظم، یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسیٰ کاظم. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ امام سے منسوب ایک خاص مجرب تسبیح بھی ہے جو یہاں پر بھی لوگ پڑھتے ہیں اور ہم وہاں جاتے ہیں، ان کی 2 رکعت نماز ہے اور یہ تسبیح ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو، کیونکہ یہ خاص تسبیح ہے اور اس کے ذریعے آپ کی بہت ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. خود آپ بھی یہ تسبیح مسلسل پڑھتی ہیں اور بدھ کی بارگاہ بھی جاتی ہیں. میرا خاص پروگرام بھی بدھ کی بارگاہ سے ہے، امام موسیٰ کاظم سے منسوب ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے دیکھنے والے ناظرین کو تک لے کر جاتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ کچھ کہنا چاہیں گی، کیونکہ یہ آپ اس مقام پہ ہمیشہ جاتی رہی ہیں. ہاں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ہفتم ہیں، اور امام کی بارگاہ سے ہمیں جو خاص تحفے ملے ہیں اس میں سے ایک یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر یا باب الحوائج ادرکنی کی تسبیح مبارک ہے. اور مولا کے چاہنے والوں نے مولا کو پکارنے کے لیے کچھ ایسے طریقے اختیار کر لیے ہیں کہ جس سے امام علیہ السلام سے توسل بہت نزدیک ہو جاتا ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک لقب باب الحوائج بھی ہے، اور یہ ایک ایسا لقب ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی امداد کے واسطے ضرور پہنچتے ہیں، اور ہم سب کا یقین ہے. اور جو کاظمین جا سکتا ہو وہ ضرور جائے، جو نہیں جا سکتا ہو تو وہ اپنے ہی مقام پر موجود رہ کر اس تسبیح کو پڑھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ میں امام علیہ السلام ضرور حاجت روائی فرماتے ہیں. اچھا، اس کے جو امام کی شہادت کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے، تو اس پر آپ مزید کچھ ہمارے ناظرین کو میسج دینا چاہیں ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی جو زندگی مطلب تاریخ ایک زندانوں میں گزری ہے اور اس سے انہوں نے پیغامات اور دین کو بڑھایا، دین کو پھیلایا، تو اور ان کی شہادت واقع ہوئی، تو اس پر آپ کچھ تھوڑا سا روشنی ڈالیے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایک سب سے بڑا حوالہ جو ہے وہ ان کی اسیری ہے زندان میں، کیونکہ انہوں نے ایک طویل وقت گزارا ہے، اور اس زندان کے بڑے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک روایت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک زندان میں مقید تھے، اور بادشاہ نے ایک حسین و جمیل کنیز کو بلایا اور اس کو
حکم دیا کہ اس کو آراستہ کر کے اس زندان کے اندر لے جایا جائے جہاں پہ وہ قیدی موجود ہیں، اور اس کنیز سے کہا کہ تم وہاں پہ کچھ بھی نہ کرنا، بس شور مچا دینا، ہمارے سپاہی جو کہ زندان کے دروازے پر ہوں گے وہ داخل ہو جائیں گے اور پورے بغداد میں شور ہو جائے گا کہ قیدی کا کردار کیا ہے۔ اب اس کنیز کو آراستہ و پیراستہ کر کے لباس اور زیورات سے مزین کر کے جب وہ زندان کے اندر لے جایا گیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ کافی دیر گزر گئی، ہارون رشید کے سپاہی جو تھے زندان کے دروازے پر موجود، لیکن نہ چیخنے کی آواز آئی، نہ چلانے کی آواز آئی، نہ رونے پیٹنے کی آواز آئی۔ اب جب وہ کافی جب دیر گزر گئی تو جب وہ داخل زندان ہوئے تو عجب منظر دیکھا کہ قیدی ادھر سجدے میں پڑا ہے، کنیز ادھر سجدے میں پڑی ہے اور دونوں عبادت الہی کر رہے ہیں۔ اب اس کنیز کو اٹھا کر لایا گیا ہارون رشید کے دربار میں، تو بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے کیا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور تو وہاں پہ کیا کر کے آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں قیدی کے سامنے گئی تو دائیں گئی تو اس نے بائیں رخ پھیر لیا، بائیں گئی تو اس نے دائیں رخ پھیر لیا۔ جب میں سامنے گئی تو میرے سامنے سے حجابات ہٹ گئے اور میں نے دیکھا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور وہاں پر حسین و جمیل حوریں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ موسیٰ کاظم ہمیں کوئی حکم نہیں کرتے، ہم تو ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اس کے بعد جب میں موسیٰ کاظم کی اس قیدی کی جانب متوجہ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ قیدی جو ہے وہ سجدے میں سر رکھے ہوئے خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے، خدا کی تسبیح کر رہا ہے۔ بس میں نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا اور مجھے اتنا لطف محسوس ہوا اس سجدے میں، اس مناجات میں اتنی لذت محسوس ہوئی کہ جو اس سے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حجت خدا ہونے کی حیثیت سے اس زندان کی قید میں بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں کو منقلب کیا، جس طرح کہ ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ بہت سارے زندان بانوں کو مقید کیا گیا، لیکن کیونکہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اخلاق دیکھتے تھے، ان کی سچائی دیکھتے تھے، ان کی راست گوئی دیکھتے تھے، لہٰذا وہ زندان بان بہت جلدی منقلب ہو جایا کرتا تھا اور وہ امام علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شمار ہو جایا کرتا تھا، لہٰذا اس کو بدل دیا جاتا تھا ہارون رشید کی جانب سے۔ آخری جس زندان بان کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ ہے سندی بن شاہق، جو کہ نہایت ظالم تھا، نہایت سفاک تھا، اور جس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زندان کے باہر مقرر کیا گیا۔ ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ مولا کا ایک چاہنے والا، امامت کا ایک چاہنے والا، اس نے آ کر زندان بان کو بہت ساری رقم دی اور کہا کہ بس مجھے ایک نظر اب میرے امام کا چہرہ دکھا دو، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو زندان بان نے کہا کہ اچھا فلاں وقت پر آنا، میں فلاں وقت پر تمہاری زیارت کرا دوں گا۔ اب جب وہ امام کا چاہنے والا اس وقت پہ پہنچا تو زندان بان اس کو ایک اونچے روشن دان کے پاس لے کر گیا، کہا کہ وہاں سے جھانک کر دیکھو تمہیں تہخانے میں کوئی نظر آتا ہے؟ اب جو اس امام کے چاہنے والے نے دیکھا تو زمین کے اوپر ایک سفید کپڑا پڑا ہوا نظر آیا، کہا کہ اور تو کوئی شخص نہیں نظر آتا لیکن زمین پر ایک سفید کپڑا نظر آتا ہے۔ تو زندان بان نے کہا کہ وہی تمہارے امام ہے، ساتویں امام ہے، اس لیے کہ مسلسل قید و بند کی سختی سے، اذیت سے وہ اتنے نحیف اور لاغر ہو چکے ہیں کہ محسوس کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک سفید چادر زمین پہ پڑی ہوئی ہے۔ اور امام کی اس قید میں بھی عبادت کا یہ حال تھا کہ اگر فجر میں جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ظہرین میں اٹھاتے ہیں، ظہرین میں جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو مغربین پہ اٹھاتے ہیں، اور ایسا عبادت گزار امام کہ جن کے لیے شاعر نے کہا کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، کہ اگر کسی اور کو ایسا امام ملا ہوتا تو یقیناً وہ کتنی ہی عزت و تکریم کرتا، لیکن مسلمانوں نے کس طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا ہے، اور جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ اسی بغداد میں ایک سید شخص تھا جس نے کوئی منت مانی تھی کسی کام کی اور کہا تھا کہ میرا وہ کام ہو جائے گا تو میں کسی سید کی مدد کروں گا۔
دیکھیں خبر میں اور آپ ایک ایسے اچھے وقت پہ موجود ہیں کہ اگر ہمیں کوئی منت بھی پوری کرنی ہوتی ہے تو ہم بڑی آسانی سے ان منتوں کو مان لیا کرتے ہیں کہ ہم حضرت عباس علمدار کا علم اٹھائیں گے، حضرت عباس علمدار کی حاضری کرائیں گے۔ وہ وقت اتنا سخت تھا، اتنا مشکل تھا کہ اس شخص نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں کسی سید کی مدد کروں گا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہ اس کی منت پوری ہو گئی لیکن اسے کوئی سید نہیں مل رہا تھا، اور چند دن گزرے تھے کہ نصف شب سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، اور اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش معظمہ کھڑی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں کہ تو نے کوئی منت مانی تھی کہ کسی سید کی مدد کرے گا، آؤ آج ایک سید تمہاری مدد کا منتظر ہے۔ اور اس کے بعد اس کو جسر بغداد پر وہ بی لے کر گئی کہ جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی، اور وہ شخص جو کہ حداد تھا، زنجیروں کو کاٹا کرتا تھا، لوہے کا کام کیا کرتا تھا، اس نے وہاں جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لاش سے زنجیریں جدا کی ہیں، اور یعنی اس طرح سے اس کی وہ منت پوری ہوئی کہ اس نے ایک سید زادے آل رسول کے وہ اس طرح سے کام آیا کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بعد شہادت زنجیروں سے جدا کیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو جسر بغداد پہ رکھ دیا گیا تھا تاکہ ادھر سے سواریاں آئیں اور ادھر سے سواریاں آئیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جسد اطہر پامال ہو جائے۔ رجب کی 25ویں تاریخ تھی، یہ وہ تاریخ ہوتی ہے جب کہ عموماً چاند پردے میں چلا جاتا ہے اور یہ اندھیری سیاہ تاریک راتیں ہوتی ہیں، اور ان راتوں میں جسر بغداد پر وہ جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جسر بغداد کے دونوں طرف سواریاں آئیں لیکن جانوروں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب سواریاں رکتی چلی گئی، ان کے پیچھے ایک طویل قطار لگ گئی، مگر آگے جسر بغداد کی جانب نہیں جا رہے۔ اب لوگ اترے ان سواریوں سے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آخر آگے ماجرا کیا ہے کہ جو یہ جانور آگے سفر نہیں کر رہے ہیں۔ اب جب جسر بغداد کے درمیان میں پہنچے تو وہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ نظر آیا، اور جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ نظر آیا تو اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو دھوم سے اٹھایا بھی گیا، اور نہ جانے کتنے ہی درہم و دینار کے خوشبویات آئے اور عطر آئے، اور اس وقت مجھے یاد آتا ہے وہ لاشِ بے کفن جو کہ کربلا کے مقتل میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اور شہادت کے بعد لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے اور لاشیں کو پامال کیا گیا۔ یا مولائی یا موسی کاظم